بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنی روایات میں منافق عورتوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی ہیں۔ ان کی ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی عورت کو دیکھے تو اسے سلام کرنا چاہتی ہو تو وہ اس کے پیچھے سے سلام کرے، کیونکہ جب وہ اسے دیکھے گی تو اس کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو منافق عورت سے بچنا ہے اور وہ ان سے دور رہنے کی کوشش کرے اور ان سے ممکنہ معاملات کو کم سے کم رکھے، بلکہ اگر ان کو دیکھنا ہی پڑے تو سلام کرنے کی جگہ ان کے پیچھے سے سلام کرے، تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق یا رابطہ ہے۔ لہٰذا بتایا گیا ہے کہ منافق عورت کی 5 نشانیاں ہیں، یعنی جس عورت میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی ہو تو سمجھ جانا کہ یہ عورت ایک منافق عورت ہے۔ محترم ناظرین، منافق عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو دکھ دینے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ ایک منافق عورت اپنی زبان سے دوسروں کی برائی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وہ لوگوں کی برائی کو پھیلانے کے لیے بے شکل تقریر استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ منافق عورت دوسروں کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلاتی ہے، انہیں تحقیر کرتی ہے اور ان کے خلاف سازش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے اور ان کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے۔ یہ ایک اہم نشانی ہے جو ایک منافق عورت کی پہچان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نشانی کے بارے میں فرمایا ہے کہ دنیا میں منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، اور جب اسے کوئی سونپا جاتا ہے تو وہ اسے بہترین طریقے سے قبول نہیں کرتا۔ اس طرح منافق عورت کے اصل چہرے کو پہچاننے کے لیے ان کے کلام، اعمال اور رویے کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ منافق عورت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بہت پرجوش اور دوستانہ رویہ اختیار کر لیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مکر و فریب کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی صورت عموماً دوسروں کے دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ان کی محبت جیتنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کو اپنے دوستوں کے بارے میں بتاتی ہے، اپنے دوستوں کو دعوت دینے کی کوشش کرتی ہے اور عوام کے سامنے سے ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک نیک اور خوش خبر ہستی کو پیش کرتی ہے۔ اس نشانی کے تحت منافق عورت کی حقیقت پر پردہ ڈالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ ایسی عورت عموماً دوسروں کے سامنے ایک دوستانہ رویہ اختیار کرتی ہے جو کہ دوسروں کو اس کے حقیقی چہرے سے الگ کرتی ہے۔ اس لیے ایسی عورت کو پہچاننے کے لیے ان کے کلام اور عمل کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ منافق عورت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے حق میں بے رحم ہوتی ہے۔ ایسی عورت دوسروں کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کر لیتی ہے، ان سے بدسلوکی کرتی ہے اور ان کے لیے پریشان کن حالات پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے اور دوسروں کے خلاف بے رحمانہ سلوک کرتی ہے۔ ایسی عورت اپنے آپ کو بہت ہی بڑا معصوم اور معزز بنانے کی کوشش کرتی ہے اور دوسروں کو اپنے خلاف بولنے سے روکتی ہے۔ ایسی عورت کے پاس عموماً سیاسی اور مالی طور پر اثرات کے ذریعے قدرت ہوتی ہے۔ اس نشانی کے تحت منافق عورت کے حقیقی چہرے کو پہچاننا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اس کے کلام اور عمل کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ منافق عورت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو نقصان پہنچانے سے بھی نہیں کتراتی۔ ایسی عورت اپنے بچوں کی تربیت میں لاپرواہی کرتی ہے، ان کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے اور ان کی زندگی کو عذاب بناتی ہے اور اپنے بچوں کو نہیں پڑھنے دیتی، نہیں لکھنے دیتی، جس کی وجہ سے ان کی تعلیم میں بہتری نہیں آتی۔ یہ نشانی بہت ہی ناگوار ہے کیونکہ ایسی عورت کے بچے اکثر محفوظ نہیں رہتے، ان کے دماغ میں غلط عقائد ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں نقصان پہنچتا ہے اور ان کے ذہنی اور جسمانی صحت پر برا اثر ہوتا ہے۔ اس نشانی کے تحت ایک عورت کو اپنے بچوں کی تربیت میں لازمی طور پر بہتری کرنی چاہیے اور ان کے حقوق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اپنے بچوں کو محبت، نرمی اور علم کے ساتھ تربیت دینی چاہیے جس سے وہ اچھے انسان بن سکیں۔ منافق عورت کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتی ہے۔ ایسی عورت حقیقت کو پسند نہیں کرتی اور دوسروں کو دہشت گردی کے نام سے الزام لگاتی ہے۔
وہ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرتی ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے اور ان کے ساتھ دشمنی کرتی ہے۔ یہ نشانی اس لیے بہت اہم ہے کہ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس کے سبب سے عورت کے دماغ میں بدعنوانی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے وہ خود کو نقصان پہنچاتی ہے اور دوسروں کے حقوق کو بھی نظر انداز کرتی ہے۔ اس نشانی کے تحت ایسی عورت کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے اور جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ ایسے سچ بولنا سیکھنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ ایک مشہور منافق عورت کا واقعہ ہے جو مدینے کے قریب جنگ خندق کے دوران ہوا۔ اس کا نام ریفہ بنت زید تھا۔ ریفہ ایک غنی اور بڑے خاندان کی عورت تھی جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی تھی۔ اس کے شوہر کا نام کنانہ بن حجش تھا جو ایک ساکن مدینے تھے۔ ریفہ نے اپنی والدہ کے سامنے اپنی شادی کی بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر کنانہ بن حجش ناراض ہو گیا اور وہ ریفہ کو طلاق دینے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ ریفہ اپنے خاندان کو دکھ نہ دینے کی خاطر اور شوہر کی نظر میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی خاطر منافقت کرتی رہتی تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادتی کرتی تھی اور آپ کی بیوی حضرت زینب بنت حجش کے حوالے سے بدگوئی کرتی تھی۔ جب جنگ خندق کی تیاریاں شروع ہوئی تو ریفہ کے شوہر نے اس کو فوج کے ساتھ بھیج دیا۔ ریفہ کو فوج کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے منافقانہ عمل کو بدلنا پڑا اور وہ اس سے بچنے کے لیے کئی بار اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ جنگ خندق کے دوران ریفہ نے اپنے کام کے باعث کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن وہ مداخلت نہ کرنے کی خاطر ہمیشہ اپنے اعمال کے بارے میں چپ رہتے تھے۔ آخرکار جنگ کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیسے ہیں، تو ریفہ نے جواب دیا کہ وہ اچھے ہیں، مگر میں اپنی خدمتوں کے لیے کام کرتی ہوئی مانوس ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریفہ کو سمجھایا کہ وہ اپنے شوہر کو اچھی طرح سے خدمت دیں اور ان کی تعلیم پر توجہ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی سمجھ دی کہ خدا تعالیٰ ایک نیک اور مہربان زندگی کو ترجیح دیتا ہے جو کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے گزاری جائے۔ ریفہ نے اس کے بعد اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا پابند ہو کر شوہر کی خدمت میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کے علاوہ وہ مدینے کی عوام کو بھی نصیحت کرتی رہیں اور ان کو انصاف کے لیے تحریک دینے میں مدد کی۔ ریفہ کی شخصیت بہت نیک اور پرعزم ہو گئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران خواتین کی تعلیم کی بہتری کے لیے تحریک شروع کی اور انہیں پراعتماد کیا۔ ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر جہاد کے لیے نکلے تو ریفہ بھی ان کے ساتھ چلی۔ ان کے ساتھ کئی خواتین بھی تھیں جنہوں نے مردوں کی مدد کی اور جنگ کے دوران بہت سی خدمات پیش کی۔ جنگ کے دوران ریفہ کی خدمت بڑھ گئی۔ انہوں نے اپنی خدمتوں سے فخر کیا اور جب انہیں پوچھا گیا کہ آپ نے کیا 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 ہے تو وہ جواب دیتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں اور جہاں تک ممکن ہوا وہ خدمتیں کرتی رہیں۔ ریفہ کی شخصیت ایک مثالی شخصیت بن چکی تھی جو اپنے دین اور ملک کے لیے جان بھی فدا کرنے کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے خدمت کے زمرے میں خدمت کرنے کا مظاہرہ کیا اور اس طرح خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔